بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارے تاریخ اسلام کی اس سیریل امیزنگ ایونٹس، حیرت انگیز واقعات کی قسط نمبر 100 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ زندہ ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ہر جاندار اس پر منحصر ہے، جبکہ وہ اپنی تخلیق سے بالکل بے نیاز ہے۔ وہ کبھی نہیں مرتا اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہ اسی کی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو پیارے ناظرین، موت ہی واحد یقین ہے جس کا سامنا ہر انسان کو ہوگا۔ کوئی شخص کتنا ہی طاقتور، دولت مند یا مشہور کیوں نہ ہو، ہر ذی روح ایک دن اپنے خالق کی طرف لوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ الہی حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل منزل یہ عارضی دنیا نہیں بلکہ ابدی آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے ایک عظیم فرشتہ مقرر کیا ہے۔ قرآن پاک نے اس موت کا فرشتہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تمہارے سپرد کیا گیا وہ تمہاری روحیں قبض کرے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ موت کا فرشتہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی آزاد اختیار نہیں ہے، لیکن وہ اپنے رب کے حکم پر ایمانداری سے عمل کرتا ہے۔ بہت سے مستند اسلامی اسکالرز وضاحت کرتے ہیں کہ موت کے فرشتے کی مدد دوسرے فرشتے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی نوع انسان کی روحوں کو حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ کس طرح نیک لوگوں کی روحوں کو فرشتے سلام کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، جبکہ بدکاروں کی روحیں ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے سختی سے پکڑی جاتی ہیں۔ یہ مناظر ہر مومن کو یاد دلاتے ہیں کہ موت کا طریقہ اس کے ایمان، عمل اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پر منحصر ہے۔ اسلام ہمیں فرشتوں کے بے پناہ طاقت کے بارے میں بھی سکھاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین مخلوقات میں سے ایک ہے جو نور سے پیدا کی گئی ہے اور اس کے احکام کی پوری طرح فرمانبرداری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان فرشتوں کے بارے میں بتایا جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کا بڑا حجم اپنے خالق کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح کی حدیثیں مومن کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ غیب کی دنیا اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو انسانی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ موت کی حقیقت پر غور کرنے والے انبیاء میں سے حضرت آدم علیہ السلام تھے جو بڑی نوع انسان کے باپ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں روح پھونکی، جس کی تخلیق کی، اسے علم سکھایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی تعظیم کریں۔ پہلے انسان کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ موت اس سے پیدا ہونے والی ہر اولاد کو آئے گی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو ان سے آنے والی نسلیں دکھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک کو دیکھا جس کا چہرہ غیر معمولی روشنی سے چمک رہا تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے جن کی عمر 60 سال ہوگی۔ محبت اور شفقت کی وجہ سے آدم نے درخواست کی کہ داؤد کی زندگی میں ان کی اپنی عمر سے 40 سال کا اضافہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اس درخواست کو قبول کر لیا۔ بعد میں جب موت کا فرشتہ اپنے مقررہ زندگی کی تکمیل پر آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو آدم لمحہ بھر کے لیے بھول گیا کسی نے کیا تحفہ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ یہ بھول جانا انسانی فطرت کا حصہ بن گیا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان فطری طور پر بھولنے والا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور رحمت کا محتاج رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر عمر اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے بہت پہلے لکھی ہے۔
نہ کوئی موت کو ایک لمحے کے بھی تاخیر کر سکتا ہے اور نہ اس کے وقت سے پہلے کوئی جلدی کر سکتا ہے۔ لہذا عقل مند مومن خلوص ایمان، عمل صالح، توبہ اور اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے مسلسل تیاری کرتا رہتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ موت کا فرشتہ عین اسی وقت پہنچے گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ محترم ناظرین، عالم غیب کے سلسلے میں ایک اور بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے اور نبی ہیں تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر فیض کیا۔ قرآن پاک اس بلندی کی صحیح تفصیلات بیان نہیں کرتا اور تاریخی کتابوں میں پائی جانے والی بہت سی رپورٹیں ضعیف ہیں یا اسرائیل سے ماخوذ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بنیادی طور پر قرآن پاک اور صحیح حدیث پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی سچائی، صبر اور عبادت میں لگن کی وجہ سے ایک خاص مقام سے نوازا ہے۔ جن انبیاء کرام نے موت پر گہرائی سے غور کیا، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جو اللہ تعالیٰ کے قریبی دوست تھے۔ کچھ ابتدائی اسلامی روایات میں بتایا گیا کہ ان سے یہ دیکھنے کے لیے کہا کہ مومن اور کافر کی روح قبض کرتے وقت موت کا فرشتہ کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ رپورٹیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو قطعی حقائق نہیں سمجھنا چاہیے۔ تاہم اسلام کی مستند تعلیمات یہ واضح کرتی ہے کہ مومن کی روح کو رحمت، بشارت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جبکہ کافر کی روح کو حق کے انکار کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ حقیقت ہر مسلمان کو آخری لمحہ تک آنے سے پہلے مخلصانہ ایمان کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ قرآن پاک نے اپنے پیارے بیٹے یوسف کی گمشدگی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صبر کا بھی ذکر کیا ہے۔ برسوں کے غم کے باوجود اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی رحمت سے کبھی امید نہیں ہاری تھی۔ انہوں نے بار بار اعلان کیا کہ میں اپنے رنج و غم کی شکایت صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کا غیر متزلزل اعتماد مومنوں کو سکھاتا ہے کہ ہر مشکل عارضی ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ موت، جدائی اور آزمائش یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کا حصہ ہیں، اور مومن صبر اور اس پر بھروسہ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ موت کی تیاری کی سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ ان کی آخری بیماری کے دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں رہنے یا اپنے رب سے ملنے کا اختیار عطا کیا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستند روایت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی لازوال صحبت کا انتخاب کیا۔ ان کے آخری الفاظ اعلیٰ ترین صحابی سے ملنے کی ان کی تڑپ کی عکاسی کرتے ہیں، امت مسلمہ کو یہ درس دیتے ہیں کہ موت سالم کا خاتمہ نہیں بلکہ ابدی کامیابی کا آغاز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کی بھی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ یہ دنیاوی لذتوں سے لگاؤ کو ختم کر دیتی ہے اور دل کو نرم کر دیتی ہے۔ ایک مومن جو موت کو باقاعدگی سے یاد کرتا ہے، وہ عبادت میں زیادہ مخلص، گناہوں سے زیادہ محتاط اور نیک اعمال کرنے کا زیادہ شوقین ہوتا ہے۔ دولت، حیثیت اور دنیاوی کامیابیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، جبکہ صرف ایمان اور عمل صالح ہی انسان کو قبر سے ساتھ دیتی ہے۔ محترم ناظرین، موت کے فرشتے کی کہانی کا مقصد مومنوں کو خوفزدہ کرنا نہیں بلکہ انہیں جگانا ہے۔ موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے جو صرف وہی کرتا ہے جو اس کا رب حکم دیتا ہے۔ وہ نہ جلدی پہنچتا ہے نہ دیر سے، نہ ہی بادشاہوں اور عام لوگوں میں فرق کرتا ہے، نہ ہر ذی روح بغیر کسی استثنا کے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت پر اس سے ملے گا۔ اس ملاقات کے سب سے بڑی تیاری خلوص توبہ، استقامت، نماز، اللہ کا ذکر، والدین کے ساتھ حسن سلوک، معاملات میں دیانت اور قرآن کریم کی تعلیمات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جو شخص ایمان اور راست بازی پر زندگی بسر کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انتظار کرے اور اس سے ہر کوتاہی کی معافی مانگے۔ تو دوستو،
اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں اطاعت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، ہمارا انجام بغیر عطا فرمائے، ہمارے آخری کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوں، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور قیامت کے دن ہمیں صالحین میں جمع فرمائے، وہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں اس سے ملنے کی توفیق دے اور اپنی بے پایاں رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔